نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ میسر ہے ہر وقت مجھ کو زیارت، میسر ہے مجھ کو ہر وقت زیارت، میں ہوں محو یاد مزار مدینہ، میں ہوں محو یاد مزار مدینہ، کہیں جاؤں طیبہ ہی پیش نظر ہے، مجھے کل جہاں ہے جوار مدینہ، مجھے کل جہاں ہے جوار مدینہ، ادھر دیکھ ادھر اے میری چشم حسرت، میں دل میں لیے بہار مدینہ ہوں، وہاں سے میں حب نبی دل میں لایا، وہاں سے میں حب نبی دل میں لایا، یہی تحفہ یادگار مدینہ ہے، یہی تحفہ یادگار مدینہ ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ الواجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے کیسے فرض ہوا اور کن کن لوگوں پر فرض ہے اور حج کی اقسام پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے ہر چیز کو مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت پر مسئلہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حج کیا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر اس صحابی رسول نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں آپ کو یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے تھے، اور میں نے صرف یہی کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو حج کب فرض ہوا تو اس پر مختلف اقوال موجود ہیں، راجح کو آپ حضرات کو بیان کروں گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حج 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج ادا کیا۔ حج کی 3 اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج قران کا مطلب یہ ہے، قران کا معنی ہے ملانا، 2 چیزوں کو اکٹھے ملانا۔ اصطلاح شریعت میں حج قران اس کو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ حج کرنے والے کو حج قران کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ اس صورت میں ہے کیونکہ حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور حج تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، اور حج تمتع اصطلاح شریعت میں یہ ہے کہ عمرہ یا طواف عمرہ حج کے مہینوں میں کر کے وطن واپس جانے سے پہلے احرام کھول لیا جائے، اور اگر ہدی یا دم تمتع ساتھ ہو تو، اور اگر
احرام کھول لیا جائے اور ہدی اور دم تمتع نہ ہو تو پھر آگے حج کی نیت کرے اور حج ادا کرے۔ اور حج افراد یہ ہے کہ صرف اور صرف حج کی ہی نیت کرے احرام باندھتے وقت، اور کسی چیز کی نیت نہ کرے، اور 10 ذی الحجہ کو رمی یا جمار کے بعد آ کر احرام کھولے۔ احرام کھولنے کے بعد پھر احرام کھولے اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔